آج ہم آسٹیوآرتھرائٹس کے بارے میں بات کریں گے، اس کی ڈیزیز کے بارے میں بات کریں گے، اس کی جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، ساتھ میں اس کی پریونشنز کی بات کر رہے ہیں اور اس کی جتنے بھی ٹریٹمنٹ ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد فاضل ہے۔ میں نے اپنی گریجویشنز جو ہے وہ KMU خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے کی ہیں، اور میں اپنا FCPS ٹریننگ آرتھوپیڈک جو میں نے کی ہیں وہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور سے کی ہیں۔ جتنی بھی آرتھوپیڈک سرجریز ہیں، آرتھوپیڈک کے کیسز یہاں پہ خالد میڈیکل کمپلیکس پشاور میں اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے رہا ہوں۔ آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ آسٹیوآرتھرائٹس جو بیسیکلی یہ جوڑوں کی، اگر ہم اسپیسیفک جو نی جوائنٹ کے بارے میں بات کریں تو یہ نی جوائنٹ جو ہے اس کی آرٹیکولر کارٹیلیج جو ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پیشنٹس جو ہوتے ہیں اس کو درد ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ پھر ڈپینڈ ہوتا ہے بعض ٹائم جو ایج ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں، اولڈ ایج میں 40+ پیشنٹس میں جو بعض ٹائم درد اسٹارٹ ہو جاتا ہے بیکاز آف دی ڈیجنریٹو چینجز ان آرٹیکولر کارٹیلیجز۔ اینڈ سیکنڈ میں اس طرح ہو جاتے ہیں کہ پیشنٹ پریزنٹ ہوتے ہیں نی پین کے ساتھ پریزنٹ ہوتے ہیں۔ جتنے بھی آسٹیوآرتھرائٹس کے پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اولڈ پیشنٹس ہیں، اس میں وہ آسٹیوآرتھرائٹس ینگ پیشنٹ میں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ بعض ٹائم آرٹیکولر جو ٹراما کی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کوئی ٹراما کی وجہ سے کوئی گر جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو آرٹیکولر کارٹیلیج ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، تو ینگ پیشنٹس میں بھی آسٹیوآرتھرائٹس پیشنٹس وہ بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں اس بیکاز آف دی آسٹیوآرتھرائٹس۔ جتنے بھی آسٹیوآرتھرائٹس کے پیشنٹس ہوتے ہیں تو میجورٹی یہ ایز کمپیئر ٹو دی میل، فیمیل میں یہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماری زیادہ تر فیمیلز میں ہوتے ہیں بیکاز اس میں جتنے بھی ہارمونس کی وجہ سے اس میں زیادہ سے میجورٹی ان میں جو اوسٹوپوروٹک جو ایک بیماری ہوتی ہیں وہ جلدی فیمیل میں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو اسی وجہ سے ان کی جو ہے زیادہ آسٹیوآرتھرائٹس چانسز فیمیل میں ایز کمپیئر ٹو دی میل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر 1 منتھ سے یا 4 ویک سے پیشنٹس کا پین سبسائڈ نہیں ہو رہا، اٹ مینس کہ انڈرلائنگ کوئی پیتھولوجی چل رہی ہے، ہو سکتا ہے انڈرلائنگ کوئی ڈیزیز ہے، تو ڈاکٹر کنسلٹ کرنا چاہیے اس میں۔ اگر پیشنٹس اسپیشلی نی پین کے ساتھ اگر پریزنٹ ہو جاتے ہیں تو اسپیسیفکلی اس کے لیے جو انویسٹیگیشنز ہیں تو وہ کیا کیا ہونا چاہیے، تو اس میں جتنے بھی پیشنٹ ہیں سب سے پہلے ان کی جو ہے ویٹ بیئرنگ نی AP اینڈ لیٹرل ویوز ہم کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں آرٹیکولر کارٹیلیجز ڈیمیج ہیں یا اس کے علاوہ اور کوئی ریزنز ہیں جو پیشنٹ جو پریزنٹ ہوتے ہیں نی پین کے بارے میں۔ تو اس کے علاوہ نی میں ہم اس کے اپنے فائنڈنگز جو ایکس ریز کرتے ہیں تو اس میں اپنے فائنڈنگز ہوتے ہیں، وہ اس کی دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آسٹیوآرتھرائٹس ہے کہ نہیں۔ ساتھ میں اس کے علاوہ اور بھی ٹیسٹ ہیں، بلڈ کے ٹیسٹ CBC کر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ CRP ESR کر لیتے ہیں تاکہ رول آؤٹ کوئی دوسری کوئی سیپٹک آرتھرائٹس یا کوئی اور جتنے بھی یہ ٹرانزینٹ آسٹیوآرتھرائٹس یا وہ جو سیپٹک آرتھرائٹس اور کوئی ڈیزیز تو اس کے علاوہ تو نہیں ہے۔ اگر ہمیں کنفرم جو ہم نے لیبس ٹیسٹ کیے ہیں اور ہم نے ایکس ریز کیے ہیں، اگر اس سے ہمیں کنفرم ہو گئے کہ یہ نی آسٹیوآرتھرائٹس ہے، تو اس میں جو ہمارے پلان ہے وہ ابھی جو ہے وہ ایک ہے موڈیفائنگ فیکٹرز، موڈیفائنگ اینڈ ایک ہے نان موڈیفائنگ۔ موڈیفائنگ میں اس طرح ہم کرتے ہیں کہ پیشنٹس کو فرسٹ ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے اگر بہت زیادہ اوبیس ہے تو پیشنٹ کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے ویٹ لاس کرنا ہوگا۔ سیکنڈ میں اگر ویٹ موڈیفائنگ فیکٹرز ہیں وہ پیشنٹ کو کرنے پڑیں گے۔ نارملی اگر پیشنٹس کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے جو نی ہے وہ زیادہ میجورٹی بینڈز نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو نی بینڈنگ زیادہ سے موومنٹس کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ایگریویٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کی پریونشنز کرنے کے لیے ہم پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنی نی جو ہے وہ بینڈ نہیں کرنا ہے۔ ساتھ میں اگر آپ نے نماز بھی پڑھنا ہے تو وہ آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہوگا، یا آپ نے چیئر پہ بیٹھ کے آپ نے نماز پڑھنا ہوگا۔ ساتھ میں واش روم کرنی ہوگی تو آپ نے اپنی انگلش کا موڈ اس طرح کے استعمال کرنے ہوں گے۔ نی آسٹیوآرتھرائٹس فار ایگزامپل ایک پیشنٹس کو ہوگا تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جو اسٹیئر ہوتے ہیں اسپیشلی اسٹینڈنگ جو اوپر چلتے ہیں یا نیچے واپس آتے ہیں، تو اسپیشلی ان کو چاہیے کہ وہ اوائڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس سے اگر وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں گے تو اس کی وجہ سے ان کی جو ہے پین زیادہ سے زیادہ اس کو پین زیادہ ہوگا اگر یہ اس طرح کی اسٹیئر اوپر چڑھیں گے یا نیچے۔ سیکنڈلی اگر وہ بہت زیادہ ویٹ لفٹنگ کرے گی تو اس سے بھی ان کا پین جو ہے بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو
جو ویٹ لفٹنگ ہے وہ بھی ان کو اوائڈ کرنا پڑے گا. ٹریٹمنٹ اس کے ہیں تو وہ ڈپینڈ ہوتے ہیں جو پیشنٹس ینگ ہے کہ اولڈ ہے. اگر ینگ ہے تو پہلے اس کو ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. سیکنڈ اگر بہت زیادہ اوبیس ہے تو فرسٹ ویٹ کم کرنا پڑے گا. سیکنڈ اس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے. میڈیکل میں یہ ہے کہ جو میڈیسنز ہیں جو NSAIDs ہم دیتے ہیں فرسٹ لائن وہ ٹریٹمنٹ ہے. سیکنڈ اگر پیشنٹ NSAID سے بھی امپروو نہیں ہو جاتے تو سیکنڈ میں اس کو ہم جتنے بھی میو ریسپٹرز ہیں ان کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا پین جو ہے اسے سبسائڈ ہو جاتا ہے. بعض ٹائم اگر پیشنٹس ینگ ہوتے ہیں تو پھر اگر سرجری ایڈوائز کرتے ہیں تو پیشنٹس جتنے بھی ہوتے ہیں تو اگر ینگ ہیں تو ان میں ہم کوئی اسٹیوٹمی اس کو جو ہائی ٹیوبل اسٹیوٹمی ہے وہ اس کی سرجری آپشنز ہیں وہ کر لیتے ہیں. اگر پیشنٹ اولڈ ہیں اور پیشنٹس جو میڈیکل ٹریٹمنٹ جو میڈیسن ہے اس سے رسپونڈ نہیں کرتا تو ہم اس کی نی جو ہے وہ گھٹنے جو ہے وہ ریپلیسمنٹ کر دیں.